إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اس عظیم الشان ہستی کو زیب دیتی ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کی محنت ہمیں بہترین طریقہ سکھاتی ہے، بہترین سلیقہ سکھاتی ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک صحیح بخاری کی روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. انہی آیتوں کی روشنی میں اور اسی حدیث کی روایت کی روشنی میں آج کا خطبہ ہے. یہ مہینہ ہم جانتے ہیں اس مہینے کے بارے میں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے میں امت مسلمہ کے اندر اس مہینے کی فضیلت و برکت کو لے کے بہت ساری ایسی لوگوں کے اندر رواج پھیل گئے ہیں. تو آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے شب برات، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت
بدعات و خرافات، یہی میرے خطبے کا موضوع ہے۔ اس مہینے کو ہم بچپن سے جس نام سے جانتے ہیں وہ یہ کہ یہ شعبان المعظم کے نام سے ہم نے تو تب جاننا شروع کیا جب ہم بڑے ہوئے، ہم نے کچھ پڑھا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ مہینہ صبرات کے نام سے پرچلت ہے۔ صبرات کے نام سے یہ مہینہ، اور صبرات اس مہینے کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل یہ کہ اس مہینے کا نام لوگوں نے شعبان سے بدل کے شب برات کا مہینہ کر دیا۔ شب کے معنی ہے رات کے، اور برات وہ برات نہیں جس میں لڑکی کو لانے لوگ خوب اچھے سے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بینڈ باجے کے ساتھ جاتے ہیں، وہ والی برات نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ جو مہینہ شب برات ہے، اس کو لوگوں نے اسی برات سے لنک کر کے، اور جیسے کہ بارات میں باراتی تیار ہو کے بینڈ باجے کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہی ماحول لوگوں نے بنا دیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جو نصف شعبان کی رات تھی، میرے پاس ایک ویڈیو آیا پٹنہ کے شاہ گنج قبرستان کا۔ اس قبرستان میں لوگوں نے رات بھر لائٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا، پورا چراغاں کیا ہوا تھا، روشنی جنریٹر وغیرہ لگا کے، اور قبرستان رات بھر کھلا رہا لوگوں کے آنے جانے کے لیے، زیارت کے لیے، آپ یہ سمجھیے۔ تو یہ ہے کہ امت کے اندر ایسی جو خرافات پیدا ہوئے ہیں، قبرستانوں میں جانا، چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا، رات بھر آتش بازیاں کرنا، کہ کیا ان سب عمل کو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ کیا اس کی دلیل کتاب و سنت سے ملتی ہے؟ صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا؟ تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ دراصل یہ جو مہینہ، پورے مہینے کو کہتے ہیں کہ یہ شب برات کا مہینہ، اور بہت سارے لوگ تو اس مہینے کی جو نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو شب قدر کی رات سے بھی زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ شب قدر کی رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی وہ قدر کی رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ رات ہے کیا؟ اس رات میں جو بھی خرافات لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ آیا ہے؟ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ، کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر ایک رات، ایوری نائٹ، ہر رات کو ہمارا رب آسمان دنیا پہ نازل فرماتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل والآخر، کس وقت؟ جب رات کا آخر تہائی حصہ رہ جاتا ہے، جب رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے من یدعنی فاستجیب لہ، کہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، فاستجیب لہ، کہ میں اس کی پکار کو سنوں، اس کا رسپانس کروں۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ رات کے اخیر تہائی حصے میں، اور وہی وقت جو ہے وہ قیام اللیل کا وقت ہے۔ 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد اور جو سنتیں ہیں مؤکدہ، اس کے بعد جس نماز کی بہت اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشگی کے ساتھ اس پہ عمل کیا کرتے تھے، وہ ہے قیام اللیل، رات کی تہجد کی نماز۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی صفات قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کہ کیا وہ شخص جو بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے رات کے حصے میں، امن ہوا قانتن، کہ کیا وہ شخص جو بندگی پہ قائم اور دائم ہے، یعنی ہمیشگی اختیار کیا ہوا ہے۔ جس لفظ کا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کئی جگہ، فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب، جو اپنے شوہروں کے پیچھے اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے مال کی، اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو فرما برداری کے ساتھ، لگن کے ساتھ رات کے حصے میں کھڑا ہوتا ہے، ساجدا و قائما، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت یعنی انجام سے بھی ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربہ، اور اسے اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت سے بہترین امید ہے، وہ اپنی رب کی رحمت کا طلبگار ہے۔ تو یہ مثال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جو رات کے حصے میں کھڑا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجود کرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ کہیے، پوچھئے کہ کیا وہ شخص برابر ہے جو جاننے والا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ شخص جو کچھ بھی نہیں جانتا، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ رات کا جو حصہ ہے، رات کا آخر جو تہائی حصہ ہے، اس حصے میں جو لوگ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے انجام سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہیں، اپنے رب کی رحمت سے اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پوچھئے، انہی سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہم نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نازل فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کہ ہے کوئی شخص جس کی میں پکار کو قبول کروں، جس کا میں رسپانس کروں، ہے کوئی مانگنے والا، من یسألونی، کہ وہ مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، اور میں اسے عطا کر دوں اس کی جو مراد ہے، من یستغفرنی، اور کوئی ہے شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، اور میں اسے بخش دوں۔ تو یہ معاملہ سال کے 365 دن ہر رات آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے اور یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب بات آ گئی شب برات کی، کہ جو شب برات جس رات کو ہم کہتے ہیں یا جس رات کو ہم نے بنا لیا ہے، کیا واقعی وہ شب برات کی رات ہے؟ تو ہمارے یہاں تو اصل یہ ہے کہ یہ شب برات تو ہم اسے کہتے نہیں، یہ صبرات بولتے ہیں۔ اب اگر شب برات کے
معنی مفہوم کو سمجھیں تو وہ لوگ جس طریقے سے اس رات میں بندگی کرتے ہیں اور بندگی کے کرنے میں وہ غلو کر جاتے ہیں کہ جس کا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس طریقے سے اس رات میں نمازیں پڑھنے کا، تو اس رات کی فضیلت کے متعلق جو صحیح حدیث ہے وہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، اور امام ابن تیمیہ نے اسے اپنی تحقیق میں صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی شعبان کی نصف رات کو دنیا والوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ کیا فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ او مشرک او مشاحن، پھر وہ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے الا لمشرک او مشاحن، سوائے اس کے جو مشرک ہیں، یعنی جو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ربوبیت کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بغض رکھنے والے ہیں، جو کینہ رکھنے والے ہیں، جو دل میں کپٹ رکھنے والے ہیں، یعنی جن کے دل کے صاف نہیں ہیں، جن کے درمیان آپس میں اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بیٹھ کے اس معاملے کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ وہ شخص جو رات کے حصے میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو نہیں جانتا ہے اور وہ جو جانتا ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ اب یہ کہ اس مہینے کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، لم اراک ان تصوم شہرا من الشہور، کہ یا رسول اللہ کہ ہم نے آپ کو کبھی شعبان کے علاوہ اس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لم اراک ان تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے کبھی آپ کو اس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا شعبان کے علاوہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بین رجب و رمضان، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق لوگ غفلت میں رہتے ہیں، کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ آتا ہے۔ رجب اسلامی جو 4 حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اور ان حرمت کے مہینے میں جو مشرکین عرب تھے وہ بھی انسان بنے رہتے تھے، جو قافلے تجارت کے ان راستوں سے گزرتے تھے ان میں وہ لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے ان حرمت کے مہینوں میں۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے، تو اس مہینے کے متعلق وہ لوگ بھی اتنے زیادہ سنسیئر نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ چونکہ حرمت کا مہینہ رجب اور اس کے بعد پھر رمضان ہے، اس کے بیچ بیچ پڑتا ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت لوگوں کے اندر اس کی اہمیت نہیں تھی۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مگر یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا فضیلت ہوئی اس مہینے کی؟ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا
کہ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، وَأَنَا صَائِم، تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شہرا ما تصوم من شعبان، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، پھر فرماتی ہیں کہ یقیناً وہ سارے کے سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور کہا کرتے تھے، خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ، کہ وہ عمل اختیار کرو، مَا تُطِيقُونَ، جس کی تمہارے اندر صلاحیت ہے، جس کی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے، جس کی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ، یقین جانو کہ اللہ ہرگز نہیں تھکے گا اجر دینے سے، ہرگز نہیں اکتائے گا، کیونکہ اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات کیا ہے کہ اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ حتی تملو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہی تھک جاؤ گے، تم اوب جاؤ گے، اللہ ہرگز تمہیں اجر دینے سے نہیں تھکے گا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، احب العمل الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت پسند ہے جس عمل کو کرنے والا اس پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ وہ عمل جس عمل کو کرنے والا اس پہ ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے تو اس نماز، یعنی اگر کوئی نفلی نماز پڑھتے تو اس پہ قائم رہتے، اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے۔ وَكَانَ إِذَا صَلِّ صَلَاةً دَوَامَ عَلَيْهَا أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے جب وہ کوئی نماز پڑھتے تو اس پہ قائم رہتے، وَإِنْ قَلَّتْ، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ کہیں سفر میں جاتے نماز پڑھ کے جاتے 2 رکعت، کہیں سفر سے آتے مسجد میں آتے نماز پڑھتے پھر گھر جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ امت کے اندر یہ جو خرافات اور بدعات پھیلے ہیں، لوگوں کی جو ذہنیت ہے، لوگوں کی جو مینٹالٹی ہے، جو مانسکتا ہے، وہ یہ کہ ہم ایک ہی رات میں اللہ نے جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، یقیناً وہ برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، لیکن یہ کہ انسان کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمل کرے اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ کیا حکم ہے؟ کہ عمل کرے اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ ایسی ذہنیت، ایسی مینٹالٹی نہیں بنائے کہ ساری مہینے، پورے سال انسان برائیوں میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، گناہ کا کام کرے، اور اللہ کو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ ابھی ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ ہر رات اللہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جس کی میں دعا قبول کروں،
کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے جسے میں بخش دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے، تو ہم کیوں پورے سال شب برات کی رات کا انتظار کرتے ہیں؟ اور اس رات جن باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، جیسے قبرستان کا جانا، چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اور اس کو لوگوں نے جو برات ہے نا، جس طریقے سے ہمارے ہاں برات جاتے ہیں بن ٹھن کے بینڈ باجے کے ساتھ، تو وہ براتی والا ماحول بنا کے، اور اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس رات بخش بھی دے، لیکن وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے خرافات اور بدعات پیدا کرتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہے دین کے اندر کسی بھی کام اور کسی بھی عمل کو ایجاد کرنا نیکی سمجھ کے۔ اب جیسے مان لیا کہ مغرب کی فرض نماز 3 رکعت ہے، ایک آدمی نیکی سمجھ کے کہا کہ ہم 4 پڑھیں گے، تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے سنتوں کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کرا، نہ حکم دیا، نہ کسی صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا، اور انسان اگر اس کی شروعات کرے نیکی سمجھ کے، بدعت ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں، دین کے اندر نیکی کی نیت کر کے کسی ایسی چیز کا ایجاد کر دینا، کسی ایسے عمل کا ایجاد کر دینا جس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہی بدعت ہے۔ اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، اور ان روزوں کی قضا کی ادائیگی کا ہمیں وقت نہیں ملتا پورے سال بھر، کیونکہ وہ روزے عورتوں کی پیریڈز کی وجہ سے اور بھی بہت ساری عورتوں کو ایسی باتیں پیش آتی ہیں جس سے ان کے روزے اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے ہوا کرتے تھے، کانا یکون علی الصوم من رمضان فمستطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہوا کرتی تھی اور ہمیں اس کی استطاعت نہیں تھی کہ ہم شعبان کے علاوہ ان روزوں کی ادائیگی کر سکیں، یہ وہ روزے چھوٹ جاتے تھے۔ روزے وہ شعبان کے مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو اس لیے پورا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب روزے سے ہوا کرتے تھے تو انہیں بھی موقع ملتا تھا، وہ بھی اپنے روزوں کو پورا کرتی تھی۔ اس مہینے کی فضیلت میں کیا فضیلت ہے؟ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور سوموار کے روزے بکثرت رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں تو پہلے لوگ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے شبینہ، جس میں ایک ہی رات میں پورے قرآن کو ختم کر دیتے تھے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس رات میں لوگ بہترین پکوان بناتے ہیں، حلوے، پوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب سارے بدعات ہیں۔ آپ کو بنانا ہے بنا کے کھائیے کبھی بھی، لیکن یہ کہ دین کے نام پہ، اور لوگ قبرستان کا جانا اور حلوے کا بنانا اس کو کس سے لنک کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور ان کے لیے نرم غذا بنائی گئی تھی، سافٹ، جس کو کھانے میں ان کو آسانی ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب جس طریقے سے تیوہار منانے کے لیے لوگ دنوں کو اور اوکیزن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اور اس کی جو نصف شعبان کی جو رات ہے اور اس کے دن میں بھی وہ جو حدیث ہے کہ اس کے روزے کے متعلق، وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اس مہینے میں
اس مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو امت کو چاہیے کہ وہ بھی نفلی روزے اس مہینے میں رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کا جو اخیر حصہ ہو تو اس میں روزے مت رکھو۔ امت کو منع فرمایا، کس لیے منع فرمایا؟ اس لیے کہ انسان اگر نفلی روزہ رکھتے رکھتے کمزور ہو گیا تو جو فرائض ہے جب اس کے کرنے کا وقت آئے گا تو اس کے اندر انرجی اور قوت نہیں رہے گی، اس لیے امت کو منع فرمایا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ سورۃ الذاریات کی آیت ہے۔ یہ جس موضوع سے ہم نے آپ کو خطاب کیا، یعنی شب برات کی حقیقت، بدعات و خرافات اور فضیلت، تو فضیلت اس مہینے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا ہے۔ اور رات کے جاگنے کی فضیلت، تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل فرماتا ہے اور اللہ موقع فرماتا ہے اپنے بندوں کو ہر رات۔ اور اس طریقے کی جو راتیں ہیں اور یہ جو مہینے ہیں، ابھی بابرکت مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں کے اندر بندگی کی رغبت پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان کو کبھی تو ریئلائز ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کنفیشن کرے، اللہ کے سامنے قبول کرے کہ اللہ ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے، اللہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اللہ میری صلاحیتوں کو بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہماری جو زندگی ہے، ہم جس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں کہ بس کھایا پیا، اپنی جو جسمانی ضروریات ہیں، جو بایولوجیکل جو نیڈس ہیں اس کو پورا کیا اور سو گئے، اور پھر کسی دوسرے پروجیکٹ پہ اور پھر دوسرے کسی کام پہ ہمارا مائنڈ سرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم اپنی زندگی کے دی اینڈ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور یہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے جو دار آخرت ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لیں، کچھ اعمال اکٹھا کر لیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم۔